بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ اکبر۔ یکم رمضان سے یہ سیریز جاری ہے ہماری اس عنوان سے کہ قرآن درس انقلاب ہے، قرآن ایک معجزاتی کتاب ہے۔ اور اگر یہ معجزاتی کتاب، اور یہ ہم صرف اپنے جذبات کی وجہ سے نہیں کہہ رہے، اپنے باعث کی وجہ سے نہیں کہہ رہے، وہ تو ہے ہی اپنی جگہ، لیکن ہم لاجک کی بیس پہ اس وجہ سے بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ ایک معجزاتی کتاب نہیں ہے تو 1400 سال پہلے اس میں وہ ساری باتیں کیسے لکھی ہیں جو سائنس آج ثابت کر رہی ہے۔ اور ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی سائنس سے ٹکراؤ نہیں ہے، بہت اچھی بات ہے، سائنسی تحقیقات سب کچھ بہت اچھا ہے، لیکن ہم تو قرآن کے معجزاتی کتاب ہونے پر بات کر رہے ہیں۔ ہم نے ایک ایپیسوڈ کل سٹارٹ کی تھی اور اس کا خلاصہ یہ تھا کہ آج سے تقریباً 100 سال قبل مصر میں ایک علاقہ دریافت ہوتا ہے، اسے وہ کنگز ویلی کہتے ہیں، اور یہ کنگز ویلی وہ مقام ہے جہاں پر مصر کے، یہ کنگز ویلی کے اطراف کا علاقہ ہے، اور اس کنگز ویلی میں کیا ہے، یہاں پر جو مصر کے جو بادشاہ ہوتے تھے جن کو فرعون کہا جاتا تھا، موسیٰ علیہ السلام کے دور کے مصر کا نام ریمسس تھا، ریمسس ثانی۔ تو آج سے 100 سال پہلے مصر میں کنگز ویلی دریافت ہوتی ہے، اس میں محفوظ شدہ لاشیں ہوتی ہیں، ہنود شدہ لاشیں ہوتی ہیں، ممیز ہوتی ہیں مختلف بادشاہوں کی۔ اس میں اس مصر کی بھی ممی ہوتی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے دور میں سمندر میں ڈوب کے مرا تھا مسلمانوں کے عقائد کے مطابق۔ کافی لوگوں کا جو غیر مسلم ان کا عقیدہ یہ بھی ہے کہ وہ ڈوب کے نہیں مرا تھا، اس کا لشکر ڈوب گیا تھا، خود بچ گیا تھا۔ پہلی بات یہ۔ پھر ہم آگے بڑھے تو ہم نے یہ عرض کیا کہ فرانس میں ایک حکومت آئی 1980s کے آس پاس۔ جب فرانس میں وہ گورنمنٹ آئی تو انہوں نے ایجپٹ کی گورنمنٹ سے رابطہ کیا کہ یہ لاش آپ ہمارے حوالے کیجئے، ہم کچھ ایکسپیریمنٹس بھی کرنا چاہتے ہیں اور ہم اس لاش کو محفوظ بنانے میں آپ کی مدد کریں گے۔ مصر سے طیارہ چلا، فرانس میں اترا، فرانس میں فرعون کی لاش کو اسٹیٹ پروٹوکول دیا گیا، گارڈ آف آنر دیا گیا۔ یہ سارے مناظر آپ کی سکرینز پر ہیں۔ وہاں کے کابینہ کے لوگوں نے، وہاں کے سربراہان مملکت نے ایئرپورٹ پہ ریسیو کیا اس لاش کو، اس انداز سے اس کا ریسیپشن ہوا۔ اب اس لاش پہ کام ہونا شروع ہوا۔ وہ جو کام جس کے حوالے کیا گیا، اس ٹیم کے سربراہ کا نام تھا ڈاکٹر موریس۔ ڈاکٹر موریس دو چیزوں کو لے کر بہت پریشان ہے۔ ایک یہ کہ اس کے جسم میں تو، لاش میں تو نمک کی باقیات ہیں، تو اس سے لگ رہا ہے سمندر میں ڈوب کے مرا ہے، لیکن کافی لوگوں کا تو عقیدہ ہے کہ سمندر میں ڈوب کے نہیں مرا ہے۔ تو اصل معاملہ کیا ہے، سمندر میں ڈوب کے مرا ہے یا نہیں مرا؟ نمبر دو، اس کو لاجک سے لگ رہا ہے کہ سمندر میں ڈوب کر ہی مرا ہے۔ اور دوسری بات اس کو جو حیران کر رہی ہے وہ یہ کہ اگر یہ سمندر میں ڈوب کر مرا ہے تو اتنے سالوں سے اس کی لاش محفوظ کیسے ہے، اس کی لاش اس عالم میں کیسے ہے؟ ابھی یہ سارا کچھ چل رہا تھا کہ اس کے ایک ساتھی نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ داستان ہم یہاں سے آگے بڑھا رہے ہیں کہ زیادہ اچھمبے کی بات نہیں ہے، پریشانی کی بات نہیں ہے، میں تمہارا مسئلہ حل کیے دیتا ہوں۔ کیسے؟ کہنے لگا ایک جو مذہب ہے نا اسلام، جس کے ماننے والے ہیں مسلمان، جن کی کتاب ہے قرآن، وہ تو پہلے ہی بتا چکا ہے اس بارے میں۔ وہ پہلے کیسے بتا چکا ہے؟ وہ پہلے کیا بتا چکا ہے؟ اب یہ ڈاکٹر موریس اور اس کے ساتھی کا مکالمہ ہے۔ ڈاکٹر موریس پوچھ رہے ہیں قرآن نے، مسلمانوں کی کتاب نے کیا بتایا ہے؟ کہتے ہیں مسلمانوں کی کتاب نے بتایا ہے کہ فرعون ڈوب کر مرا تھا۔ اب ڈاکٹر موریس کو اپنے کانوں پہ یقین نہیں آ رہا، اس کی باتوں پہ یقین نہیں آ رہا کہ بھئی آج تو پاسبل ہے کہ میں سارے ٹیسٹ، لیبارٹری، یہ وہ کر کے کنکلوڈ کر سکوں کہ ریزن آف ڈیتھ کیا تھا۔ 1400 سال پہلے کوئی کیسے بتا سکتا ہے کہ اس کا ریزن آف ڈیتھ کیا تھا، جبکہ واقعہ 3500 سال پہلے ہوا تھا اور لاش ابھی ملی ہے 150 سال پہلے؟ تو اس وقت تو کوئی ایسی بات نہیں بتا سکتا۔ ابھی ڈاکٹر موریس اس بات پر حیران تھا، یہ آج سے زیادہ پرانا واقعہ نہیں، 40-50 سال، 1980s۔ ابھی وہ اسی حیرانگی کے عالم میں تھا کہ اس کے ایک اور ساتھی نے اس کو مزید حیران کر دیا۔ کیا کہہ کے؟ اس کا ساتھی کہتا ہے کہ مسلمانوں کی کتاب میں صرف یہ نہیں لکھا کہ یہ ڈوب کے مرا تھا، بلکہ ان کی کتاب میں یہ بھی لکھا ہے کہ یہ ڈوب کے مرا ہے اور اس کا جسم ہم برقرار رکھیں گے۔ واٹ؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو پہلی والی بات مان بھی لی جائے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کتاب میں 1400 سال پہلے یہ لکھا تھا کہ اس کی لاش ہم بچا کے رکھیں گے؟ اس وقت تو لاش ملنا تو دور کی بات، دنیا کے پاس اس بات تک کا ثبوت نہیں تھا، بلکہ معلومات بھی نہیں تھی کہ مصری اپنی لاشیں محفوظ رکھتے تھے، ممی کرتے تھے اور سارا کچھ کرتے تھے۔ بہرحال میں تیزی سے آگے بڑھتا ہوں۔ ڈاکٹر موریس اب ساری رات فرعون کی لاش کو دیکھتا ہے اور سوچ رہا ہے، اور جو اس کے ساتھیوں نے قرآن کریم سے اس کو باتیں بتائیں اس بارے میں بھی سوچ رہا ہے۔ ان شارٹ،
فرانس نے اپنا کام کر کے ایک بڑے شاندار شیشے کے تابوت میں ممی مصر کو واپس بھیج دی فرعون کی. لیکن اب ڈاکٹر مورس کا تو دماغ چکرا چکا تھا کہ یہ ہوا کیا ہے, یہ سب کیا باتیں کر کے گئے. اس نے جو باتیں قرآن سے متعلق سن لی تھی وہ اس کو بے چین کر رہی تھی, حیران کر رہی تھی. اس لیے اس نے کام کیا, اس نے اپنا سامان باندھا اور اس نے سعودی عرب جانے کا فیصلہ کیا, جہاں پر ایک طبی کانفرنس کا انعقاد کیا گیا تھا. بہت سارے مسلمان ایناٹومسٹ بھی اس کی بڑی تعداد میں وہاں پہ شریک تھے. سعودی عرب میں کانفرنس ہو رہی ہے, ڈاکٹر مورس ابھی اس تجربے سے گزرے فرعون والے, تو ظاہر ہے جب اپنی فیلڈ کے لوگوں میں بندہ بیٹھتا ہے تو بتاتا ہے کہ یار یو نو واٹ, ابھی یہ ہوا ہے, یہ ہوا ہے, یہ ہوا ہے, میں نے یہ کیا, میں نے ایک لاش دیکھی, وہ لاش پانی میں غرق ہوئی تھی. یہ ڈاکٹر مورس. ابھی ڈاکٹر مورس یہ بتا رہے ہیں کہ کانفرنس کرنے والوں میں سے ایک شخص نے قرآن کریم کو کھولا اور ایک آیت پڑھی. اب منظر اور پس منظر آپ کے ذہن میں ہے نا. سعودی عرب کی اس کانفرنس میں وہ شخص قرآن کریم کھول کر آیت کا ترجمہ پڑھ رہا ہے. ڈاکٹر مورس کی آنکھیں کھلی کی کھلی ہیں کہ اب یہ شخص کیا سنانا چاہ رہا ہے مجھے. اور مجھے یقین ہے کہ جب آپ بھی ان آیات کو سنیں گے اور میں ترجمہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا تو میرے ساتھ تو کم از کم یہ ضرور ہوا کہ میں حیران رہ گیا. مطلب مجھے سمجھ نہیں آئی کہ میں اس پہ کس طرح رسپونڈ کروں. سورہ یونس کی آیات ہیں, آپ آیت سنیے, میں ترجمہ عرض کرتا ہوں. میں ترجمہ بیک گراؤنڈ کے ساتھ عرض کرتا ہوں. آیت ہم نے صرف متعلقہ سلیکٹ کیے یہاں پر. اب آپ دلوں کو تھامیے اور اس آیت کا ترجمہ سنیے اور حیران ہو جائیے. سورہ یونس کی ان آیت کا ترجمہ ہے, ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر پار کر دیا. یہ واقعہ سب کا سنا ہوا ہے. ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر پار کر دیا تو فرعون اور اس کے لشکر نے سرکشی کی اور تعدی سے ان کا تعاقب کیا, یہاں تک کہ جب وہ سمندر میں ڈوبنے لگا, فرعون جب وہ سمندر میں ڈوبنے لگا تو کہنے لگا میں خدا پر ایمان لاتا ہوں, میں اس خدا پر ایمان لاتا ہوں جو موسیٰ کا خدا ہے, میں اس خدا پر ایمان لاتا ہوں جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں. اللہ نے فرمایا تو اب ایمان لاتا ہے, حالانکہ پہلے تو نافرمانی کرتا رہا, پہلے تو مفسدین میں سے رہا. اب آپ یہ سنیے گا, اس آیت کا ترجمہ میں اب عرض کر رہا ہوں, یہ سنیے. آج قرآن کریم کے الفاظ سورہ یونس, آج ہم تیرے بدن کو سمندر سے نکال کر محفوظ کر لیں گے تاکہ تو بعد کے لوگوں کے لیے عبرت بن جائے. Can you believe it? آج ہم تیرے بدن کو, ایک جملے میں دو نشانیاں ہیں. آج ہم تیرے بدن کو سمندر سے نکال کر, سائنس نے, ڈاکٹر مورس نے ابھی بتایا کہ جسم میں تو نمک کی باقیات ہیں, تو یہ ہے تو وہ ہے, یعنی کہ ڈوب کے مرا تھا. اگر یہ کتاب معجزاتی کتاب نہیں ہے تو 1400 سال پہلے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی اس کتاب میں کیسے بتا دیا کہ آج ہم تیرے بدن کو سمندر سے نکالیں گے. اور زیادہ حیرت انگیز بات, یہ کیسے بتا دیا کہ آج ہم تیرے بدن کو سمندر سے نکال کے محفوظ کر لیں گے, تیرے بدن کو محفوظ کر لیں گے. یہ تو 100 سال پہلے جب کنگز ویلی دریافت ہوئی ہے مصر میں, تب پتہ لگا ہے کہ اس کی لاش محفوظ تھی. یہ کتاب اگر معجزاتی کتاب نہیں ہے تو 1400 سال پہلے یہ کتاب میں کیسے لکھی تھی یہ بات. ڈاکٹر مورس نے یہ آیات سنی اور حیرت کے عالم میں, اب میں ڈاکٹر مورس کو کوٹ ان کوٹ کر رہا ہوں, پھر میں ان کا بیان بھی سناؤں گا, آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. ڈاکٹر مورس کہتا ہے قرآن کا نزول فرعون کی موت کے 2000 سال بعد ہوا, اور اس وقت اور آج تک کوئی فرعون کی ممی کے بارے میں نہیں جانتا تھا, لیکن قرآن نے اس کے بارے میں جو پیش گوئی کی تھی وہ آج نزول قرآن کے 1400 سال بعد فرانس میں فرعون کی ممی کے مائکروسکوپک ٹیسٹ سے سچ ثابت ہو گئی ہے. تو بھائیوں, ایسا قرآن کسی انسان کا کلام تو نہیں ہو سکتا. ڈاکٹر مورس یہ کہہ رہے ہیں, اور یہی وہ وقت تھا جب ڈاکٹر مورس نے اپنی بات آگے بڑھائی اور کہا کہ یقیناً یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے. اور آپ کو یاد ہے نا, 1400 سال پہلے بھی لے کر جاؤں
تو عرب کے وہ لوگ جن کو اپنی شاعری پہ بڑا ناز تھا، جب سرکار دو عالم نے کہا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، انہوں نے کہا نہیں اللہ کی کتاب نہیں ہو سکتی، ان کو اپنے شاعری پہ بڑا ناز تھا. تو ایک مقابلہ ہوا کہ چلو ایک دفعہ ایک جگہ پہ قرآن کی آیات رکھتے ہیں، ایک جگہ پر ہم اپنا کلام رکھتے ہیں. قرآن کی آیات تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک هو الابتر. عرب کے وہ لوگ جن کو اپنی شاعری پہ بڑا ناز تھا، انہوں نے نیچے لکھ دیا ما ھذا کلام البشر، یہ کسی بشر کا کلام ہے ہی نہیں. تو 1400 سال پہلے بھی اس کلام کے بارے میں لوگ یہی کہنے پہ مجبور تھے. آج ڈاکٹر مورس نے بھی یہی کہا یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا، یہ اللہ کا کلام ہے. یہ کہہ کر انہوں نے بھرے مجمع میں کلمہ پڑھ کر اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کیا. میں آپ کو دکھاتا ہوں عرب نیوز کا وہ آرٹیکل کہ جس نے پوری تفصیل، پوری سٹوری بڑی تفصیل کے ساتھ عرض کی ہے ڈاکٹر مورس کے بیانات کے ساتھ. اور صرف یہ ایک عرب نیوز کا آرٹیکل نہیں ہے، ایسے کتنے ہی اور ڈاکیومنٹریز بنی ہے اس چیز پہ کہ جنہوں نے ڈاکٹر مورس کے اسلام قبول کرنے کے بارے سے بتایا. اگر وہ چلا سکے چلائے گا عرب نیوز کا وہ آرٹیکل. اور پھر ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ خود ڈاکٹر مورس کے اپنے الفاظ میں آپ سنیے کہ وہ جب قرآن کے بارے میں تحقیقات کر رہا تھا تو اس نے کیا کہا. پہلے آپ سنیے کہ ڈاکٹر مورس نے کیا کہا. میں نے بہت ساری آیات کو دیکھا. آخر میں تقریباً وہ کوئی 150 سے 200 آیات تھیں. میں نے سب کو ایک جگہ جمع کیا، قاعدے کے حساب سے، چیپٹر کے حساب سے، اور میں بہت زیادہ امپریس ہوا. میں نے خود سے کہا کہ یہ مجھے ناممکن لگتا ہے کہ سائنس کی تاریخ کو دیکھتے ہوئے کسی انسان نے 1400 سال پہلے یہ سب لکھا ہو. یہ ڈاکٹر مورس کے اپنے الفاظ میں آپ سن لیجئے. اور جاتے جاتے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، اگر اس دوران آپ دکھا سکیں تو وہ آرٹیکل بھی ضرور دکھا دیجیے گا. ڈاکٹر مورس نے اس کے بعد ایک کتاب لکھی اور یہ وہ آرٹیکل ہے The Story of Morris Inspiring Conversion to Islam. یہ 15 مارچ 2013 کو اپڈیٹ ہوا یہ آرٹیکل. عرب نیوز میں اس کی پوری تفصیل ہے اور بہت سارے اور حوالے بھی ہیں. اس کے بعد انہوں نے کتاب لکھی دی بائبل قرآن اینڈ سائنس. اس کتاب نے تہلکہ مچایا ہے پوری دنیا میں آج تک. اس کتاب کے دباچے میں ڈاکٹر مورس لکھتے ہیں These scientific areas which Quran established to the exclusion of other sculptures filled me with deep surprise early on, since it never struck my mind to see such a large amount of scientific issues in such a variable and accurate manner that they are a mirror image of what has recently been discovered in a book which has existed for more than 13 centuries. یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ ڈاکٹر مورس کہہ رہا ہے. اگر یہ کتاب معجزاتی کتاب نہ ہوتی تو اس کتاب میں سب کچھ نہ لکھا ہوتا. تو یقیناً یہ سارے دعوے اور یہ اس کتاب کا عکس دیکھ رہے ہیں دی بائبل دا قرآن اینڈ سائنس. بس ثابت ہوا سائنس کتنی ترقی کر رہی ہے اور بہت اچھی بات ہے، کرنی چاہیے، ہم اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، بچوں کو پڑھانا چاہیے. یہ سب کچھ بہت بڑا ہے، سب کچھ بہت اچھا ہے، لیکن ایک فرق ہے تحقیق کرنے والوں میں جو کہ سائنسدان کر رہے ہیں، اور ایک فرق ہے تخلیق کرنے والوں میں. سب سے بڑا صرف وہ تخلیق کرنے والا ہے اور سب سے بڑی کتاب صرف قرآن ہے. قرآن دین حق کا مکمل نصاب ہے، انسان کی ذہنیت کے لیے انقلاب ہے. اللہ کی سب کتابیں بہت محترم صحیح، ساری کتابیں چاند تو یہ آفتاب ہے. اور سب سے بڑا اس قرآن کا خالق اللہ تعالیٰ. اللہ اکبر.